ایران تہذیبوں کا قبرستان بھی ہے اور جد و جہد کی چراغ کا بھی۔ یہاں امامہ، بندوق اور شاعر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں ہزاروں سال پرانی روح ہے جو آج کے فیصلے سناتی ہے۔ اگر تم دل سے سنو تو ایران کی سرزمین سے فقط ایک ہی صدا آتی ہے، ہم نے تخت چھینے، تاج توڑے، زنجیریں پگھلائیں، لیکن ہم آج بھی کھڑے ہیں۔ ایران بادشاہوں کی بستی سے ولایت کی وادی تک ایک ایسی داستان ہے جو وقت کے کتب خانے سے نکل کر سیدھا دل تک جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مشرق کی زمین پر ایران ایک چمکتا تاج مانا جاتا تھا۔ تب اسے فارس کہتے تھے اور اس کے سائے میں بکھرے تھے شہنشاہوں کے خواب۔ سب کچھ 330 قبل مسیح سے 550 قبل مسیح میں ایک عقل مند بادشاہ سے شروع ہوا۔ وہ بادشاہ جسے ساری دنیا سائرس عظیم کے نام سے جانتی ہے۔ سائرس وہ بادشاہ تھا جس نے دشمنوں کو قید میں نہیں آزادی میں رکھا۔ دنیا نے اس کے ہاتھ میں تلوار اور انصاف ایک ساتھ دیکھے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک بہترین دور تھا۔ اور پھر سائرس کے بعد آئے دارا، ہشا، یارشا۔ یہ تختوں کے سوداگر اور جنگوں کے معمار تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر 224 عیسوی میں ساسانی سلطنت کا دور شروع ہوا۔ ان کا مذہب زرتشت تھا، آگ کو عظمت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر سن 651 صدی عیسوی میں خلافت راشدہ کے تحت فارس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جاتا ہے۔ اسلام کی روشنی چمکتی ہے تو زرتشی آتش کدے بجھنے لگتے ہیں، ہر طرف قرآن کی آیات گونجنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد صدیوں تک خلافتیں آئیں اور گئیں۔ ترک، منگول، تیموری سب نے ایران کو آزمایا، مگر ایران وقت کی خاک میں مٹی تو ہوا لیکن مٹا نہیں۔ اور پھر سن 1500 صدی عیسوی میں شاہ اسماعیل صفوی کا دور آتا ہے۔ اس نے ایران کے ماتھے پر شیعہ مذہب کا تاج رکھا اور ایران میں شیعہ اثنا عشری مذہب کو سرکاری دین بنا دیا۔ شاہ کہتا ہے کہ یہ سرزمین اب ولایت کی زمین ہے۔ ایران اب مذہبی شناخت کے ساتھ دنیا میں الگ کھڑا تھا، عثمانی خلافت کے مقابل ایک شیعہ بلاک۔ اور تب سے ایران کے نقشوں میں فرقوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے لکھتی جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر 1794 میں قاجاریوں کا دور شروع ہوا۔ قاجار کمزور بادشاہ مگر چالاک سوداگر تھے۔ قاجاری وہ بادشاہ تھے جو تخت پر بیٹھتے تھے لیکن فیصلے لندن اور ماسکو میں ہوتے تھے۔ قاجاروں نے اپنے ملک کو مفادات کی منڈی بنا دیا تھا، کبھی روس کو رعایت، کبھی انگلستان کو تیل، اور عوام وہ تو فقط سناٹے میں زندہ رہتے۔ یہ بظاہر آزاد تھے مگر غلام بادشاہ تھے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر 1906 میں پہلی آئینی تحریک نے سر اٹھایا، لیکن بیرونی طاقتوں نے اس کا سر بے رحمی سے کچل دیا۔ 1925 تک ایسے ہی چلتا رہا اور پھر ایک جرنیل محمد رضا شاہ پہلوی نے سوچا کہ اس ملک کو پرانے خیالات سے نکالنا ہوگا۔ اس نے عورت سے پردہ چھینا، مدارس بند کیے اور یورپ کا چولا پہنا دیا۔ اس کے اس عمل سے عوام کے دلوں میں بغاوت جنم لینے لگی۔ اور پھر سال 1953 میں مصدق نے حکومت سنبھالی۔ مصدق نے کہا کہ ایران کا تیل ایران کے نام۔ امریکہ اور برطانیہ نے شور مچایا اور پھر امریکن CIA نے رجیم چینج کے ذریعے مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اور رضا شاہ پہلوی کا بیٹا جس نے باپ کے بعد حکومت سنبھالی تھی، مغربی طاقتوں کی مدد سے ایک بار پھر سے بادشاہ بن بیٹھا، مگر عوام کے دلوں میں شاہ کی نفرت اب بھی ویسے ہی برقرار تھی۔ اور پھر 11 فروری 1979 میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام کے ساتھ شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا۔ 1979 ایک سال نہیں بلکہ ایک صدی کا موڑ تھا۔ آیت اللہ خمینی جلا وطنی کے بعد آ کر اعلان کرتا ہے کہ اب شاہ گیا، اب ولایت فقیع ہے۔ لوگوں، قرآن، پرچم، قربانی سب کو ایک صف پہ رکھنا ہوگا اور شاہ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے کچرے دان میں پھینکنا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اسلام زور پکڑنے لگا اور پھر 22 ستمبر 1980 میں عراق کے صدر صدام حسین ایران پر حملہ کرتے ہیں۔ صدام کا خیال تھا کہ ایران ابھی انقلاب سے کمزور ہے، چند دن میں خوزستان پر قبضہ ہو جائے گا، مگر خمینی نے کہا یہ جنگ حق و باطل کی جنگ، جب تک آخری سپاہی زندہ ہے ہم نہیں جھکیں گے۔ جنگ کھنچتی چلی گئی، لاکھوں افراد مارے، کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا، شہر تباہ ہوئے، معیشت ویران ہو کے رہ گئی۔ ایران نے بعض عراقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، مگر دونوں طرف کوئی بھی فیصلہ کن فتح نہ ہو سکے۔ خوریزی کا یہ سلسلہ پورے 8 برس تک جاری رہا اور پھر 20 جولائی 1987 کو اقوام متحدہ نے ایک امن منصوبہ جسے 598 کہا جاتا ہے پیش کیا،
جس میں کہا گیا کہ جنگ بندی فوراً ہو جانی چاہیے، دونوں ممالک اپنی فوجیں 1980 کی سرحدوں پر واپس لے جائیں، قیدیوں کا تبادلہ ہو۔ ایران پہلے تذبذب میں رہا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ عراق نے حملہ کیا ہے تو اسے معافی بھی مانگنی چاہیے، لیکن پھر 20 جولائی کو 1988 میں آیت اللہ خمینی نے کہا کہ میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں لیکن جنگ بندی کو قبول کر رہا ہوں۔ خمینی کا یہ جملہ تاریخ میں علامت بن گیا، یعنی ایران جنگ میں تھک چکا تھا، معیشت، نوجوان نسل اور سپورٹ ختم ہو رہی تھی۔ عراق کو بھی ایران پر قابو نہیں ملا تھا، عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا تھا، خصوصاً امریکی جنگی بحری جہاز خلیج فارس میں آ چکے تھے۔ بالآخر ایک معاہدے کے تحت جنگ بندی کر دی گئی، لیکن اس خونریزی میں کم از کم 10 لاکھ جانوں کا ضیاع ہوا۔ اور پھر 2000 میں دنیا نے کہا کہ ایران بم بنا رہا ہے۔ ایران نے جواب میں کہا کہ ہم بم نہیں بنا رہے ہیں، ہم چراغ بنا رہے ہیں جو اندھیروں کے خلاف روشنی کرے گا۔ اور پھر دنیا نے ایران کا صبر، بیرونی طاقتوں کی مزاحمت اور تضاد بھی دیکھا، کبھی مظاہرے تو کبھی پاسداران کی گرج، کبھی جوہری معاہدے تو کبھی ٹرمپ کی ناراضی۔ سال 2024 میں ہیلی کاپٹر میں ہوئی صدر رئیسی کی ناگہانی موت بھی ایران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ یہ ملک زخم کھاتا رہا مگر جھکا نہیں، یہاں تک کہ 13 جون 2025 کو دنیا نے اسرائیل کا 200 لڑاکا طیاروں کے ذریعے ایران پر حملہ بھی دیکھا، جس میں مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد باقری اور فضائی دفاع کے سربراہ جنرل غلام علی، پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی بھی شہید ہوئے۔ نیوکلیئر سائنسدان عبدالحمید منوچہر، احمد رضا دلفگاری، سید امیر حسین فقی، معتبلی زادہ، محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی جیسی اہم شخصیات کو ان کے گھروں میں گھس کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ اسلامی قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے ہی کھلتے ہیں۔ وفاداروں کے بھیس میں چھپے غداروں نے ایران کی پیٹھ میں بے رحمی سے چھرا گھونپا تھا، لیکن ایران اب بھی اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ مزید اس کے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلیم خان کو دیں اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور مزید ریئل ٹائم انفارمیشنز اور ہسٹری بیسڈ پروگرام کو، ان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل Info 360 Planet ضرور سبسکرائب کریں۔